دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ انسان قیامت کے دن بھلائی اور برائی کو یاد کرے گا جو دنیا میں کر چکا ہے، تو وہاں اس وقت شرمندگی کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ موت سے پہلے موت کو یاد کرنے میں بے شک فائدہ ہے۔ فصل کاٹتے وقت فصل اور بیج کو یاد کرنا فائدہ مند نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا یہاں جیسا بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے۔ جو شخص یہاں اچھی فصل لگائے گا، یعنی بھلائی کے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا، وہی قابل رشک ہوگا، اور جو برائی کرے گا آخرت میں شرمندگی اٹھائے گا۔ کہ نیکیاں کرنے والا بھلائی کی فصل کاٹے گا، اسے اچھا صلہ ملے گا، اور جو بری فصلیں برائیاں بوئے گا تو وہ آخرت میں عذابوں کی فصلیں کاٹے گا۔ اور جب موت تیرے سامنے ہو، اس وقت تو بیدار ہوا تو کیا فائدہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے مرنے والے کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھ بند کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ بند نہیں ہوتی، بلکہ مرنے سے آنکھ کھلتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھتا ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خاص کر نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسی شان ویسی آزمائش۔ سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندہ مومن کو ہمیشہ اس کی قوت ایمانی کے مطابق آزماتا ہے۔ تو جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اِنَّ معاشر الانبیاء اشد الانسان بلاء، یعنی ہم گروہ انبیاء کی آزمائش تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سعادت کرام کو ہمیشہ آزمائش میں رکھتا ہے تاکہ وہ ہر وقت حضوری میں رہے اور بیداری سے غافل نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت رکھتا ہے، اور اہل محبت اور اللہ پاک کے محبوب یعنی پسندیدہ ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان میں غم کے ماروں، دکھیاروں، بے قراروں کے لیے بڑی راحت کا سامان ہے۔ زندگی میں مختلف مواقع پر آزمائشوں اور تکلیفوں کا آنا گناہوں کی معافی، باعث ترقی درجات اور نزول رحمت رب العباد کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں راضی برضائے مولا، یعنی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائیاں اور بہتری ہے۔ ایک اور مقام پر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان میں کئی گناہ، خطائیں اور جرم ہے، اور مختلف قسم کے گناہوں سے آلودہ ہونے والا شخص اللہ پاک کے قرب یعنی نزدیکی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔
صلاحیت نہیں رکھتا جب تک گناہوں کی نجاست سے پاک نہ ہو جائے، جیسے بادشاہوں کے پاس بیٹھنے کی صلاحیت اس کو ہوتی ہے جو نجاستوں، بدبوؤں اور میل کچیل سے پاک صاف ہو۔ لہٰذا بلائیں اور مصیبتیں وغیرہ گناہوں کا کفارہ اور انہیں مٹانے والی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماریاں گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک اور نیکوں کو کے درجات بلند کرتی ہے۔ جب بخار کی مدت بندے کی عمر سے زیادہ ہو، تمام گناہوں کو مٹا دے تو یقیناً بخار کو بقیہ مدت اس بندے کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گی۔ صبا پہ شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت سے مصیبتوں پر صبر کے 3 فضائل۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا انعام اعمال کو لوں۔ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہے۔ بندے کو اس کی دیانتداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دیانتداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے صبر تو خزانہ فردوس بائیو، شکوہ نہ عاشقوں کی زباں پہ آ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور اس کے اعمال ایسے نہ ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ پاک بندے کو پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تکلیف میں ہنس پڑے۔ حضرت حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فرعون کو اپنی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس نے اس کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر کوڑوں سے سزا دینا شروع کر دی۔ تو حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے حال میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کا جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رخ قبض کرنے کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمایا، جنت میں یہ محل آپ کا ہے۔ ان سے سن کر بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑی تو ان سے وہ جسمانی تکلیف دور ہو گئی اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ میرے پروردگار، میرے لیے اپنے قرب جنت میں محل تیار فرما۔ قرآن کریم میں سورہ نمر آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے۔